کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن کی وہ سورت کون سی ہے جس کا وزن اگر پورے قرآن کے ساتھ رکھا جائے تو اس کا وزن 7 گنا زیادہ ہو؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک ایسی سورت بھی ہے جو موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے، حتیٰ کہ زہر کو بھی بے اثر کر دیتی ہے؟ یہ سورت صرف روحانی طاقت ہی نہیں رکھتی بلکہ آج کی جدید سائنس بھی اس حقیقت کو مانتی ہے کہ الفاظ، آواز اور ریڈیشنز انسان کے دماغ اور جسم پر اثر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرآن کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم سورت الفاتحہ کی۔ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ سورت الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ یاد رہے کہ فاتحہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کام، کسی کتاب یا پھر کسی بھی چیز کی شروعات ہو، اسی لیے اس سورت کو فاتحہ القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ قرآن کی شروعات۔ اس سورت کی اہمیت اور اس کی پاور کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں سورت فاتحہ رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں قرآن کو رکھا جائے تو سورت فاتحہ کا جو وزن ہوگا وہ قرآن مجید سے 7 گنا زیادہ ہوگا۔ کہنے کو تو اس سورت کی 7 آیت ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کی تفسیر بیان کرنے لگ جائے تو تفسیر اتنی طویل ہوگی جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ سورت الفاتحہ مکی سورت ہے اور یہ سب سے پہلے مکمل سورت میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سے پہلے قرآن کی کچھ آیت الگ الگ نازل ہوئی، لیکن ایک مکمل سورت کی شکل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت الفاتحہ کو نازل فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے نبوت کے بعد ابتدائی دور میں مکہ کے لوگوں کو اللہ کی توحید اور سیدھے راستے کی طرف بلانا شروع کیا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سورت نازل کی تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ ہدایت کا اصل راستہ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اسی لیے اسے ام الکتاب یعنی قرآن کی ماں کہا گیا اور 7 المثانی یعنی 7 بار دہرائی جانے والی آیت کا لقب دیا گیا۔ اس میں بندے اور رب کے درمیان ایک مکمل تعلق کی بنیاد رکھی گئی۔ بندہ دعا کرے اور اللہ جواب دے۔ سورت فاتحہ قرآن کی افضل ترین صورتوں میں سے ایک ہے اور اس کی خبر ہمیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھا رہا تھا کہ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے اور مجھے آواز دی۔ میں نے جلدی سے نماز ادا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ فرمانے لگے، تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ تو میں نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر آپ فرمانے لگے، کیا میں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت نہ سکھاؤں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورت فاتحہ اور یہ قرآن کی سب سے عظمت والی سورت ہے، اور فرمایا یہی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیت والی سورت ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے عطا کی گئی۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور اچانک سے آسمان سے ایک آواز آئی۔ جبرائیل امین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ایک فرشتہ ہے جس نے آج سے پہلے زمین پر کبھی قدم نہیں رکھا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ زمین پر حاضر ہوا، سلام پیش کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو۔ آپ سے پہلے یہ 2 نور کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک نور سورت فاتحہ اور دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری آیت ہے، اور جو ان سورتوں کی تلاوت کرے گا اسے ہر ایک حرف کے بدلے خصوصی ثواب دیا جائے گا۔ اگر آپ سورت فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس سورت میں نہ تو اللہ کے قہر و غضب کا ذکر ہے اور نہ دوزخ کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ سورت فاتحہ میں وہ حروف بھی نہیں آئے جو جہنم کے لفظ میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو شخص سورت فاتحہ دل سے پڑھے اور اس پر ایمان رکھے اور اس کے حقائق کو پہچانے، وہ جہنم کے 7 دروازوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور جس نے سورت کی تفسیر کو سمجھ لیا گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کی تفسیر پڑھ لی۔ سورت فاتحہ حقیقی طور پر دعا کی صورت میں ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اور اللہ نے بھی خود اپنے بندے کو اس بات کا علم دیا کہ دعا کیسے مانگی جائے اور قرآن پڑھنے سے پہلے کیا دعا مانگی جائے۔ اور قرآن کے شروع میں سورت کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جب بھی قرآن
پڑھے تو اس سورت کو پڑھ کر اپنے رب سے دعا بھی مانگے۔ سورت فاتحہ میں اللہ پاک اپنے بندے کو بتاتا ہے کہ تم نے مانگنا کیسے ہے، اور انسان کو اس سورت کے ذریعے یہ بھی سکھایا گیا کہ وہ اپنے رب کے کلام کو اچھے سے اور سچے دل سے پڑھے، اور انسان جان لے کہ سارے کے سارے علم کا ذخیرہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے صرف اللہ ہی کی طرف رجوع ہو کر اسے پڑھے۔ اس چیز کو جاننے کے بعد ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورت فاتحہ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ صرف ایک کتاب یا دعا کا نہیں، بلکہ سورت فاتحہ ایک دعا اور اس دعا کا اللہ کی طرف سے جواب اثر رشتہ ہے، یعنی کہ سورت فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی طرف سے، اور قرآن اس مانگی ہوئی دعا کا جواب ہے اللہ کی طرف سے۔ اس سورت کو پڑھ کر ایک بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا جس پر میں چل سکوں، اور اس دعا کے جواب میں اللہ پاک پورے قرآن کو اپنے بندے کے سامنے پیش کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، وہ قرآن ہی ہے سیدھا اور سچا راستہ جس کے لیے تو نے دعا کی۔ تو یہ ہے قرآن اور سورت فاتحہ کا آپس میں رشتہ۔ یہ وہ سورت ہے جسے موت کے سوا ہر مرض کا علاج کہا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورت فاتحہ میں شفا ہے۔ آج کی جدید سائنسی ریسرچ یہ ثابت کر چکی ہے کہ الفاظ آواز اور ریڈیشنز انسان کے جسم اور دماغ پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص سورت فاتحہ کو دل سے پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں پازیٹیو ویوز پیدا ہوتی ہیں جو جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے میں مددگار بنتی ہے۔ اس حوالے سے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے اور واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ہم نے ایک جگہ بستی کے قریب قیام کیا، مگر بستی کے لوگوں نے ہمیں نہ کھانا پوچھا اور نہ پانی پوچھا۔ جب آدھی رات ہوئی تو ایک بندہ دوڑا دوڑا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ ایک صحابی بولے دم تو کر لیتے ہیں، مگر چونکہ تم نے ہمیں کھانا پانی نہیں پوچھا اس لیے اگر تم دم کرواؤ گے تو مفت میں نہیں کریں گے۔ چونکہ بچھو نے کاٹ لیا تھا اس لیے وہ تنگ پڑ کر صحابی کو ساتھ لے گئے اور صحابی نے سورت فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، اور یوں زہر جسم سے ایسے نکل گیا جیسے کبھی جسم میں تھا ہی نہیں۔ بدلے میں صحابی کو 40 بکریاں دی گئی۔ دم کر کے واپس آئے تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہونے لگا، کسی نے کہا کہ بکریاں لینی چاہیے تھی اور کسی نے کہا کہ نہیں لینی چاہیے تھی۔ خیر صبح ہوئی تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ حضور کھانا پانی انہوں نے بھی نہیں پوچھا تھا اس لیے بکریاں لے لی۔ حضور مسکرانے لگے اور فرمایا تم نے پڑھا کیا تھا؟ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ سورت فاتحہ پڑھی تھی۔ آپ مسکرائے اور فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ صحابی کہنے لگے حضور آپ نے سکھائی تھی۔ حضور مسکرا کر بولے تو پھر آدھی بکریاں تو میری ہوئی۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ سورت فاتحہ میں شفا ہے جو زہر کو بھی بے اثر کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق دماغ میں موجود نیورونز آواز کے وائبریشن کو ایک خاص انرجی میں بدل دیتے ہیں، اسی لیے سورت فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے کیونکہ اس کی آواز اور وائبریشن جسم میں ہیلنگ پروسیس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ایک شخص کو محرومیوں سے نکال کر فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق قرآن کی تلاوت کے دوران دل کی دھڑکن نارملائز ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے میڈیٹیشن کے دوران ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن اگر ایک سمندر ہے تو سورت فاتحہ اس سمندر کی گہرائی ہے، اور جتنی گہرائی سمندر کی ہے اتنے ہی گہرے راز اس سورت میں دفن ہے۔ سورت فاتحہ کا سب سے بڑا راز اس کی پہلی آیت یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین میں چھپا ہے۔ جب کوئی بندہ کثرت سے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے ورد میں لاتا ہے تو پھر وہ حسد اور بخل سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس آیت کے پڑھنے سے اس انسان کے دل میں وہ نور پیدا ہو جائے گا کہ پھر وہ انسان کسی کی نعمت دیکھ کر اپنے رب سے شدید محبت کرنے لگ جائے گا، اور اس کے دل سے یہ آواز نکلے گی کہ بے شک تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہے جس نے اپنی مخلوق کو نعمتوں سے مالا مال کیا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں سورت فاتحہ کے اس عمل کے بارے میں جسے کر کے ایک فقیر بھی دولت مند بن سکتا ہے۔ سورت فاتحہ کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ نہایت ہی آسان عمل ہے، اور اس عمل کی طاقت تو دیکھیے کہ اسے کرنے سے ایک فقیر بھی خود کو دولت مند بنا سکتا ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، اپنے مالی حالات سے پریشان
परेशान है और जिनके घर में रिज़्क की तंगी है, उनके लिए ये अमल किसी खजाने से कम नहीं है। बशर्त सिर्फ इतनी सी है कि इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ करना है। जरा गौर से सुनिए कि सबसे पहले इस अमल को करने के लिए आप वुजू कर लीजिए और इशा की नमाज में सुन्नतों, नवाफिल और वितर के दरमियान आपने पहले अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और फिर सूरत फातिहा 260 मरतबा पढ़नी है। याद रहे कि इस अमल को आपने 260 दिन तक करना है। इस अमल से आपको एक तो फायदा ये होगा कि आपको नमाज की आदत पड़ जाएगी और 260 दिनों बाद आपको दौलत वहाँ से मिलेगी जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि सूरत फातिहा और कुरान को एक पलड़े में रख दिया जाए तो इस सूरत का वजन कुरान से 7 गुना ज्यादा होगा। अगर आप गौर करें तो सूरत फातिहा का मतलब फतह भी है, लिहाजा इसके नाम के मतलब से भी वाजिया हो जाता है कि ये सूरत फतह याब करने और कामयाबियों के दरवाजे खोलने वाली है। सूरत फातिहा के और भी लातदाद वज़ाइफ हैं, इसलिए इस सूरत की तिलावत की आदत बना लीजिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में निखार पैदा होने लगता है।